السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج جس موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی دعوت فکر ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں پڑھتا، ایک سود کا کاروبار کرتا ہے، دوسرا نہیں بھی کرتا، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی تمنا ہے، ہر انسان کی جستجو ہے، ہر انسان کے اندر یہ تڑپ، یہ جذبہ موجود ہے، فکر مندی ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت چاہیے۔ لیکن کیا کبھی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ جنت ملنی کیسے ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کون کون سے طریقہ کار اختیار کرنا ہوں گے؟ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان کی خاطر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے کیا، اپنوں کو بیگانہ کر دیا، گھر چھوڑ کر بیگانے ہو گئے، ہجرتیں کیں، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، پیدل چل چل کر عرب کی پتھریلی زمین پر، کانڈوں کے اوپر، خطرناک زمین، اس کے اوپر چل کر گرم تپتی ہوئی ریت پر، جیسا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر صحابہ کی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ ان کے اوراق سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ہی حل بتایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ صرف اور صرف جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جاؤ، جیسا انہوں نے کیا، جیسا وہ اٹھے ویسا اٹھو، جیسا وہ سوئے آپ ویسا سوئیں، جیسی نماز انہوں نے پڑھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کہا تب جا کے تمہارے اعمال قبول ہوں گے، تب جا کے جنت ملے گی، تب جا کے تمہاری خواہشات کو میں پروان چڑھاؤں گا، ان کو پورا کروں گا۔ بصورت دیگر اللہ کہتا ہے مجھے ذات پات سے نہیں، مجھے شخصیت سے نہیں، مجھے مال و دولت سے نہیں، اللہ کہتا ہے الا بالتقوی، صرف مجھے وہ چاہیے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری باتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزار کر اپنی سانس ختم کر کے آئے گا۔ بصورت دیگر اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے جنت میں جانا ہے، جیسے میں کہتا ہوں، جیسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے کر کے آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔